بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الماء تقع فيه النجاسة وبه قال حدثنا محمد بن خزيمة بن راشد البصري قال حدثنا الحجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من بئر بضاعة فقيل يا رسول الله إنه يلقى فيه الجيف والمحائز فقال إن الماء لا ينجس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بئر بضاعہ سے وضو فرمایا۔ پس صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول انہ یلقی فیہ الجیف والمحائز، اے اللہ کے رسول اس کے اندر تو گندگیاں اور حیض کے کپڑے پھینکے گئے۔ فقال ان الماء لا ینجس، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی کو نجاست لاحق نہیں ہوتا۔ پانی کے اندر نجاست پڑنے کی صورت میں تو وہ پانی نجس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ بنیادی طور پر تین مذاہب ہیں اور ان تین مذاہب کا جو آپس کے اندر اختلاف ہے وہ در حقیقت ماء راکد کے متعلق ہے۔ ماء راکد وہ پانی ہوتا ہے جو رکا ہوا پانی ہوتا ہے، ایک وہ پانی ہوتا ہے جو جاری ہوتا ہے، جو باغات کی طرف جاتا ہے یا ویسے اوپر پہاڑوں سے نیچے نکلتا رہتا ہے۔ ماء جاری کے اندر اختلاف نہیں ہے۔ ماء جاری تو اس کے نجس اور غیر نجس ہونے کے اندر جو مسائل ہیں وہ متفقن علیہ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ اور اشکال نہیں۔ البتہ ماء راکد کے اندر اگر نجاست گر جاتا ہے تو آیا وہ ماء راکد ناپاک رہتا ہے یا ناپاک نہیں ہوتا۔ اس میں تین مذاہب ہے۔ پہلا مذہب داؤد ظاہری اور حسن بصری کا ہے۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ پانی کے اندر اگر نجاست گر جائے لیکن اس پانی کا رقت اور سیلان متاثر نہ ہو تو وہ پانی نجس نہیں رہتا، ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ وہ پاک ہوتا ہے۔ داؤد ظاہری اور حسن بصری حضرات کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے ان الماء طہور لا ینجسہ شیء، پانی پاک ہوتا ہے، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس میں داؤد ظاہری حسن بصری حضرات کا یہ فرمان ہے کہ ماء یعنی پانی اس وقت تک پانی ہوتا ہے کہ جب تک اس کا رقت اور سیلان برقرار رہتا ہے، اور رقت اور سیلان دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر وہ جاری پن کی صلاحیت ختم ہو جاتی۔ اس لیے یہ حضرات فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو پانی ہے ماء راکد اگر یہ اپنی اطلاق پر جاری ہے یعنی پانی ہی کا اس کو نام دیا جا رہا ہے تو اس کے اندر نجاست گرنے کی صورت میں کسی قسم کی کوئی گندگی محسوس نہیں ہوتی، یہ پاک اور صاف رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ مطلقاً ذکر ہے ان الماء الماء، تو الماء کو الماء اس وقت کہیں گے کہ جب وہ ماء رہے گا، پانی رہے گا، اور رقت اور سیلان اگر اس کا متاثر نہیں ہوتا تو وہ ماء رہتا ہے۔ جب وہ ماء رہتے ہیں مطلقاً پانی ہوتا ہے تو ایسی صورت کے اندر وہ گندگی کو قبول نہیں کرتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسرا مذہب ہے سعید ابن مسیب اور امام مالک رحمہم اللہ کا۔ یہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ پانی اگر رکا ہوا ہے اور اس رکے ہوئے پانی کے اوصاف ثلاثہ میں گندگی گرنے کی صورت میں کوئی ایک وصف بھی متاثر نہ ہو تو وہ پانی رہتا ہے، وہ گندا نہیں ہوتا۔ ان حضرات کی دلیل حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الماء لا ینجس، کہ پانی کو نجاست لاحق نہیں ہوتا، پانی پاک اور صاف رہتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے متعلق ہم ان کو یہ جواب دیتے ہیں کہ آپ کے دعوے اور دلیل دونوں کے درمیان مطابقت نہیں ہے، لہذا آپ کا دعویٰ رد ہے۔ دعویٰ آپ کا یہ کہ اوصاف ثلاثہ کے تغیر کی بنا پر پانی نجس ہوتا ہے، اور جو آپ نے دلیل پیش کی
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت، اس میں اوصاف ثلاثہ کا ذکر نہیں ہے، لہذا آپ کا دعویٰ رد ہے، اس دعوے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ پھر ان کی طرف سے ایک سوال ہوتا ہے کہ دیکھیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت امام طحاوی نے مختصراً ذکر کی ہے، لیکن حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس میں اوصاف ثلاثہ کا ذکر ہے، اور اوصاف ثلاثہ میں کسی وصف کی تغیر کی بنا پر اگر اس پانی کے اندر نجاست گر جائے اور کوئی ایک وصف متاثر ہو تو وہ پانی نجس رہتا ہے۔ اس کے متعلق ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آپ کے پاس ہے، اور اس روایت کے اندر سند میں ایک صاحب ہے رشدین ابن سعد جو ضعیف ہے، اور ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے علاوہ اگر تغیر اوصاف کا کسی حدیث کے اندر ذکر ہے اور اس پانی سے بھی آپ ماء راکد مراد لے لیں تو وہ تمام کے تمام ایسی روایتیں جو ماء راکد کے اوپر اطلاق کر سکے اور اوصاف ثلاثہ میں کسی ایک وصف کی تغیر کا ذکر ہو اور اس کی وجہ سے وہ پانی نجس اور غیر نجس رہتا ہے، وہ تمام کے تمام احادیث جتنے بھی ہیں وہ منقطع ہیں۔ وہ کیا ہے؟ منقطع۔ اور یہ بات یاد رکھے کہ ضعیف حدیث سے یا منقطع حدیث سے کسی قسم کا کوئی استدلال نہیں کیا جا سکتا، لہذا آپ کا اس حدیث سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ اور داؤد ظاہری، ان حضرات کو ہم یہ ایک اور جواب بھی دیتے ہیں کہ دیکھیں ان الماء، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ جو آپ نے پیش کی ہے تو ماء کے اوپر الف لام داخل ہے، اور یہ الف لام جو ہے یہ اشارہ کرتا ہے کس کی طرف؟ بیری بزاں کے پانی کی طرف، اور اسی کے متعلق یہ سوال کیا گیا، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیری بزاں کے پانی کے متعلق پوچھا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان الماء لا ينجس، اس لیے کہ یہ پانی کیا ہو گیا؟ بیری بزاں کا پاک ہو گیا، اور پاک ہونے کے بعد اس کے اندر نجاست نہیں لگتی، اسی کے پاک ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ بیری بزاں کا جو پانی ہے وہ کیا ہے؟ ماء جاری ہے، وہ کیا ہے؟ ماء جاری، اور اس ماء جاری میں کسی زمانے کے اندر اس میں گندگیاں پھینکی رہتی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں کے اندر یہ ایک خیال آیا کہ یہ تو وہ جگہ ہے جہاں ہمیشہ سے گندگی پڑی رہی، اب ہمیں اس کے صفائی کا حکم دیا گیا، ہم نے اس کو صاف کیا، لیکن پھر بھی آیا یہ گندگی اس کے اوپر برقرار رہتی یا نہیں رہتی؟ تو شک اور شبے کی بنا پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، نبی علیہ السلام نے ان کے شبے کو دور فرما دیا، ان الماء لا ينجس کے پانی کو نجاست لاحق نہیں ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان اس وقت کا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے لیے بیری بزاں کے اس پانی کو مباح قرار دے دیا تھا، اور فرمایا کہ اس کو آپ استعمال کرتے رہے، اس سے پانی پیتے رہے۔ اب ان کے ذہن کے اندر یہ آیا کہ اس سے ہم پانی پئیں گے، یہ تو وہ جگہ ہے کہ جہاں پر گندگیاں پھینکی گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الماء لا ينجس کہ اس پانی کو نجاست لاحق نہیں ہوتا۔ پھر یہ ہے کہ امام مالک اور ہمارے مذہب دونوں کے درمیان ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں امام مالک رحمہ اللہ کا جو مذہب ہے وہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، اسی کے خود امام مالک رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ماء جاری کے اندر نجاست گر جائے اور اوصاف ثلاثہ کے کسی وصف کی تغیر کی بنا پر نجاست کا حکم لگایا جا سکتا ہے، اور یہی مذہب احناف کا بھی ہے۔ احناف بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ماء جاری ہے، ماء کیا ہے؟ ماء جاری ہے، اور ماء جاری میں اگر نجاست گر جاتا ہے اور اوصاف ثلاثہ میں کوئی وصف متغیر ہو جائے تو وہ پانی پاک نہیں رہتا بلکہ وہ ناپاک ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ تو ہمارا اور امام مالک کا بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے دقیق النظر سے تو کوئی اختلاف بنتا نہیں۔ پھر یہ ہے کہ دیکھیں اگر کسی کنویں کی پاکی اور صفائی ہو جائے
تو پاکی اور صفائی کے بعد پھر وہ کنواں پاک اور صاف رہتا ہے، وہ گندا نہیں رہتا۔ اس کے اوپر امام طحاوی رحمہ اللہ نے دو نظیر پیش کی، فرمایا کہ دیکھ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھائے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے اپنا ہاتھ کیوں کھینچا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا میں جنابت میں ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ان المؤمن یا ان المسلم لا ينجس، کہ مسلمان کو نجاست لاحق نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ نجاست آپ کا ظاہری نجاست تو نہیں ہے، وہ حکمی نجاست ہے، اور یہ کہ اس کے بعد ظاہر ہے آپ پاک اور صاف ہو، بغیر وضو کے بھی آپ کا یہ نجاست دوسرے کو منتقل نہیں ہو سکتا، لہذا آپ سلام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بنو ثقیف کا ایک قافلہ آیا، وفد آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول یہ لوگ تو وہ ہیں جو ایمان نہیں لے آئے، اب یہ تو نجس ہے، ان کے مسجد نبوی کے زمین کے اوپر بیٹھنے کی وجہ سے زمین کو نجاست لاحق ہو رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الارض لا تنجس، کہ زمین کو نجاست لاحق نہیں ہوتا، جبکہ دیکھا رہے تو زمین کو نجاست لاحق ہوتا ہے۔ اسی کے ایک صحابی جب آئے تھے اور مسجد نبوی کے اندر سین میں پیشاب کرنے لگے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چھوڑو، پیشاب کرنے دو۔ اس کے بعد اس کے پیشاب کے اوپر پانی بہایا گیا۔ تو نجاست تو زمین کو لگتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس نجاست کے زائل کرنے کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے وہ نجاست وہاں برقرار نہیں رہتی۔ تو بیری بزا کا معاملہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ پہلے یہاں پر کیا تھا، نجاستیں پھینکی گئی، لیکن جب اس کو پاک اور صاف کیا گیا اس کے بعد اب اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی نجاست برقرار نہیں ہے، بلکہ یہ پاک اور صاف ہے۔ پھر اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد، ان ائمہ ثلاثہ کا مذہب یہ ہے کہ مائع راکد کے اندر تھوڑا سا نجاست گر جائے یا زیادہ گر جائے، چاہے اس کے اوصاف ثلاثہ میں تغیر آئے یا نہ آئے، لیکن اگر مائع راکد ہے اس کا حکم یہ ہے کہ وہ نجس ہوگا، وہ ناپاک ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ ناپاک۔ ہاں اگر وہ مائع جاری ہے تو پھر ان حضرات کا یہ فرمان ہے کہ اوصاف ثلاثہ میں کسی وصف کی تغیر کی صورت میں نجس رہتا ہے، ورنہ نجس نہیں رہتا۔ ائمہ ثلاثہ کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، رکے ہوئے پانی میں پیشاب مت کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع فرمایا کہ رکے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے تو کیوں فرمایا؟ اسی تو فرمایا کہ جناب وہاں وہ پانی کیا ہو جاتا ہے، نجس زدہ ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، اور گندگی سے بچانے کے لیے وہاں پیشاب نہ کرے۔ اس لیے بالاتفاق ہمارا اور بقایا جتنے بھی حضرات امام مالک، داؤد ظاہری اور حسن بصری، ان حضرات کے لیے ہمارا پیغام یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ میں جو الماء کا لفظ ذکر ہے اس میں الف لام سے کون سا کنواں مراد ہے؟ بیری بزا والا مراد ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ایسے رکے ہوئے پانی اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ گندگی گرنے کی صورت میں گندا رہتا ہے، پاک اور صاف نہیں رہتا۔